السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارات آ چکی تھی اور وہ برائڈل روم میں ہزاروں جذبات و احساسات میں گھری بیٹھی تھی۔ سرخ لہنگا پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد اسے حاشر کے لیے اپنے دل میں اور بھی محبت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں کھوئی بیٹھی تھی کہ حاشر کیمرہ مین کے ساتھ برائڈل روم میں داخل ہوا تھا۔ بلیک شیروانی پر وہ موتیوں کی مالا پہنے بالکل کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ حاشر کی نظر جیسے ہی مروہ پر گئی وہ ہر چیز کو بھول کر ٹرانس کی کیفیت میں مروہ کی طرف بڑھا تھا اور اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر مروہ سٹ پٹا گئی تھی۔ حاشر کو ہوش تب آیا جب پاس کھڑی کزنس نے او ہو کا نعرہ لگایا۔ وہ نرمی سے مروہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔ فوٹوگرافر اس وقت سب کو روم سے باہر بھیجتا فوٹو شوٹ کرنے لگا۔ اس نے مصروف سے انداز میں مروہ سے کہا کہ وہ حاشر کے سینے پر ہاتھ رکھے تو اسے حاشر کا دل بے تحاشا دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہی حال اس کے اپنے دل کا بھی تھا۔ کچھ دیر بعد حاشر واپس اسٹیج پر جا چکا تھا، جبکہ مروہ کی انٹری کے لیے سارے ہال کی لائٹس کو بند کیا جا چکا تھا۔ وہ اسپاٹ لائٹ میں اکیلی جلتی اسٹیج تک آ رہی تھی، جبکہ بیک گراؤنڈ میں چلتا گانا تیرے حوالے سب کو ہوٹنگ کرنے اور ان دونوں کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ نہ ہو کے بھی قریب تو ہمیشہ پاس تھا کہ 100 جنم بھی دیکھتی میں تیرا راستہ۔ یہ الفاظ صاف صاف مروہ کے دل کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ گانے کے خوبصورت بول کے ساتھ چلتی اسٹیج تک آئی تھی جب حاشر اسٹیج کے 2 اسٹیپس اتر کر اپنا ہاتھ مروہ کے آگے بڑھا چکا تھا۔ مروہ نے عین نظر حاشر کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ حاشر کے پھیلی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ پورا ہال ینگسٹرز کی ہوٹنگ اور گانے کے بول پر گونج اٹھا تھا۔ جسم کا ہر رویہ تیرے حوالے کر دیا۔ حاشر اب بھی مروہ کا ہاتھ تھامے اسی جگہ کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، پھر اپنا سر ہلکا سا جھکاتا مروہ کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے جا کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھنے لگا۔ جب ہال ایک بار پھر ہوٹنگ کے شور سے گونج اٹھا تھا، پھر وہ مروہ کا لہنگا ہلکا سا اٹھاتا اسے اپنے ساتھ لی اسٹیج تک آیا تھا۔ ہر کوئی ان کی جوڑی کو سراہتے ہوئے دعا دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ مروہ کو جاتا دیکھ کر سوزین ضد کرنے لگی کہ وہ بھی ماما کے ساتھ جائے گی۔ اس کے رونے پر سعدیہ بیگم اسے ان لوگوں کے ساتھ بھیج چکی تھیں۔ مروہ کو بے شمار دعاؤں میں حاشر کے ساتھ رخصت کیا جا چکا تھا۔